پاکستان کی کرنٹ رجیم نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو کمیٹی تھی اس کو بین کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ 72 بندے جنہوں نے گرفتار کیے، اس کے بعد ہوا یہ ہے جی کہ آزاد کشمیر پتن پوائنٹ جو ہے وہ پہلے سے بند ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم محب وطن ہیں، باقی سارے غدار ہیں۔ یہ وہی ایلیگیشنز ہیں جو ہر اس شخص پہ لگتی رہی ہیں جو کہ فوجیوں کی، جرنیلوں کی کوئی بات نہیں مانتا۔ یہ سارے ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی ریاست ٹوٹتی ہے۔ یحییٰ خان جیسے گندے کمینے جرنیل کی وجہ سے یہ ایک ملک ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ گلگت بلتستان میں پوزیشن یہ ہے کہ آپ ایک پارٹی کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور پھر ان سے پتہ کیا کہا جاتا ہے، پروپیگنڈا کہا جاتا ہے۔ یہ روایتی طور پر جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ عمران خان کو ہر جگہ سے کٹ کرنے کے لیے پاکستان کو اس برے طریقے سے لتاڑا جا رہا ہے۔ یقین کریں آپ، اتنے برے طریقے سے پاکستان کو لتاڑا جا رہا ہے کہ جس کو انتہا نہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ 6 جون 2026 اور ہفتے کا دن۔ آج سر بات آگے کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کروانا چلوں کہ عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں اور 50 کے قریب ٹیمپریچر ہے۔ نہ ان کو، نہ ان کی وائف کو، بشرا بی بی کو، کسی کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بلوچستان کی ایک بہت بڑی ایکٹیوسٹ جو ہیں مارنگ بلوچ، وہ بھی جیل میں ہے۔ ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ بھی گرمی کے اس برے حالات میں، طبیعت سنن ان کی بھی خراب ہے، وہ بھی جیل میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار قیدی اس وقت جیلوں میں، سیاسی قیدی۔ اس وقت بلوچستان کی صورتحال یہ ہے کہ جہاں سے وہ، یہ ریمائنڈ کروا رہا ہوں آپ کو، روز دھماکے ہوتے ہیں، ٹرینیں اغوا ہوتی ہیں، دہشت گرد دھندناتے پھرتے ہیں، یہی پوزیشن بلوچستان کی ہے۔ کے پی کے حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ انریسٹ ہے بہت زیادہ، قبائلی علاقوں میں خوف و ہراس کی سی کیفیت ہے، لوگ جو ڈرے سہمے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اور ان تمام خبروں کے ہوتے ہوئے آپ پچھلے دنوں سن رہے تھے کہ جی بی میں الیکشن ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں۔ اس وقت گلگت بلتستان کی پوزیشن یہ ہے کہ سارے دنیا کے بڑے بڑے، دنیا کے نہیں پاکستان کے بڑے بڑے اینکر جو ہیں وہ وہاں تک پہنچ گئے۔ مجھے اس وقت انارکی کا ماحول ہے ملک میں، اور گلگت بلتستان کی بات ہو رہی تھی۔ گلگت بلتستان میں اس وقت ساری دنیا جہان کے، پاکستان کے خاص طور پہ اینکرز وہاں پہ موجود ہیں، وہ پہ رپورٹنگ کر رہی ہیں۔ وہاں پہ کہیں بھی آپ کو، ہر طرف آپ کو نواز شریف کی بھی نظر آئے گا، آپ کو بلاول بھی نظر آئے گا، زرداری بھی نظر آئے گا، ان کی تصاویر نظر آئیں گے، لیکن آپ کے عمران خان کی نظر نہیں آئے گا۔ یہ تصاویر عمران خان کی بہن ہے وہاں پہ، اور اس کے باوجود وہاں پہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی۔ پاکستان کا سوشل میڈیا جو رپورٹس دے رہا ہے، جو چیزیں ہمیں ان اوتھینٹک جو ذرائع ان سے، اور جو اوتھینٹک ذرائع ان سے، وہ تمام سے کچھ خبریں اس قسم کی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بڑا ٹف ٹائم دے گی۔ کہا یہ جا رہا تھا، اچھا ایسے ماحول میں ہوا کیا جو میں بات کر رہا تھا، میرے دماغ کے اور پس نکل گیا تھی۔ اب یہ سارا ماحول ہے پاکستان میں سے اس وقت جو 13-14 بڑی کمپنیاں ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، وہ جا چکی ہیں۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت آسمانوں کو چھو رہی ہے، پاکستان کی اکانومی کی حالت ابتر ہے، اور ایسے میں انہوں نے اب ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے، پاکستان کی کرنٹ رجیم نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو کمیٹی تھی اس کو بین کر دیا ہے۔ وہ جو مطالبات اپنے رکھے تھے ان کے آگے، وہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اس کو انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا۔ اور اس کے بدلے، اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اس وقت کشمیر پہ آزاد پتن پوائنٹ جو ہے، کشمیر کا آزاد پتن پوائنٹ، انٹری پوائنٹ جو ہے، وہ اس کو بند کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ کامیابیاں جو یہ سمیٹ رہے ہیں ہمارے یہ جو جرنیل صاحبان ہیں۔ یہ ایک مطلب شاندار قسم کی ان کی کیا کہنا چاہیے کہ اسٹریٹجی ہے پاکستان کو چلانے کی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ غدار کون ہے؟ کویسچن بڑا ہارڈ ہے، ہمیں تو تمغہ لگا ہے، اچھا غداری تو بھی نا ہونا محسوس ہونے لگ پہ جب کسی کو چنگا کام کر رہے ہو۔ لیکن یہ جو مجھے بتائیں، جو اگر حقیقت میں دیکھا جائے غداری کی جو فسوے لگائے جا رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا کام اس حکومت نے کیا ہے جس سے آپ کو یہ لگے کہ یہ جو ہے اپنا حکومت جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کے لیے کام کرے؟ کوئی ایسا کام مجھے بتائیں جس سے یہ لگے آپ کو کہ یہ پاکستان کے مفادات کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اچھا جی، پریس ریلیز ہے جی، اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہے، پریس ریلیز ہے جی۔ پاکستان آئی جی جو آزاد جموں کشمیر ہے، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی، اس میں فرماتے ہیں آزاد جموں کشمیر پولیس نے گزشتہ 18 گھنٹوں کے دوران امن و امان کا تحفظ اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC سے وابستہ تقریباً 72 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ابتدائی کارروائی کے دوران بعض افراد سے اسلحہ، مواصلات آلات، مشتبہ دستاویز، امن عامہ کو متاثر کرنے کے منصوبہ
منصوبوں سے متعلقہ مواد، احتجاجی اور پرتشدد سرگرمی کا منظم طریقہ کار، پیٹرنز اور غیر ملکی افراد سے مشکوک روابط کے اشارے بھی ملے ہیں جن کی تفتیش قانون کے مطابق کی جا رہی ہے۔ اب اندازہ کریں ذرا، ابتدائی شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض عناصر عوام کے مسائل کے نام پر امن عامہ خراب کرنے پر انتخابی عمل کو متاثر اور سرکاری نجی املاک کو نقصان پہنچانے، ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال پیدا کرنے اور غیر آئینی اور پرتشدد ایجیٹیشن کے ذریعے معاملات زندگی کے مفلوج کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پولیس اور متعلقہ ادارے تمام معلومات، برآمد شدہ مواد، ڈیجیٹل شواہد اور روابط کا قانونی تقاضوں کے مطابق جائزہ لے رہی ہے۔ یہ وہی ایلیگیشنز ہیں جو آپ پاکستان تحریک انصاف پہ بھی لگاتے رہے ہیں، یہ وہی ایلیگیشن ہیں جو پیپلز پارٹی میں بھی لگتی رہی ہیں، یہ وہی ایلیگیشنز ہیں جو ہر اس شخص پہ لگتی رہی ہیں جو کہ فوجیوں کی، جرنیلوں کی کوئی بات نہیں مانتا۔ آئی جی آگے صاحب جناب پریس ریلیز میں فرماتے ہیں، آئی جی پولیس آزاد کشمیر نے واضح کیا، واضح کر رہے نا آئی جی ہر گل واضح کر کے دس دینے، واضح کیا کہ ریاست میں پرامن اظہار رائے، آئینی مطالبات اور قانونی احتجاج کا احترام کیا جاتا ہے تاکہ کسی شخص کو، گروہ کو غیر قانونی سرگرمی ملوث عناصر کو تشدد، اشتعال انگیزی، اسلحہ استعمال، سڑکوں کی بندش، عوامی املاک نقصان پہنچانے یا شہر کے معاملات زندگی متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امن عامہ کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف قانون بلا امتیاز حرکت میں آئے گا اور تمام گرفتار افراد کو مروجہ قوانین طریقہ کار کے مطابق تفتیش، ریمانڈ اور عدالت کا سامنے کرنا پڑے گا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سارا کچھ کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ان کو کرنا پڑے گا، لتر بھی مار لیا، بیان بھی کر لیا، یہ بیان کرنے کی طرف آتے ہیں ذرا اس کے پیچھے یا آگے مذاق اس کو ضرورت پڑے۔ اب آگے رہتے ہیں، عوام آزاد جموں کشمیر سے اپیل ہے کہ وہ پرامن رہیں، افواہیں اور اشتعال انگیز مواد پر یقین نہ کریں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون کریں، غیر ضروری نقل و حرکت سے محدود رکھیں، حساس مقامات اور غیر قانونی اجتماعات سے دور رہیں، کسی بھی قلدم یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث تنظیم، ادارے، گروہ کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے اجتناب کریں، مشکوک سرگرم مسلح عناصر، اشتعال انگیز منصوبہ بندی، یار یہ ساری کی ساری وہ گفتگو ہے، مشتعل مسلح عناصر، اشتعال انگیز منصوبہ بندی، امن عامہ کو متاثر، یہ سارے وہ بوگس قسم کے لفظ ہیں جو میری تو ڈکشنریز میں تھے، میرے تو خیر میں سمجھو بار ہو گئے نا۔ آخر میں فرماتے ہیں، آزاد جموں کشمیر پولیس شہریوں کی جان و مال، ریاستی امن، قانون کی عملداری، عوامی نظم و ضبط کے تحفظ کے لیے پوری مستعد ہے۔ نتیجتاً تمام سڑکیں اور مارکیٹس کھلی ہیں، ریاست میں امن کو خراب کرنے کا، تشدد کو ہوا دینے کے، عوامی غیر آئینی سرگرمیوں کے سانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر یہ جرجی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ 72 بندے جنہوں نے گرفتار کیے، اس کے بعد ہوا یہ ہے جی کہ آزاد کشمیر پتن پوائنٹ جو ہے وہ پہلے سے بند ہونا شروع ہو گیا۔ یہ 9 تاریخ کی انہوں نے کال دی تھی احتجاج کی۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہیں، پاکستان کس صورتحال میں چلا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ بات یہ آتی کہ اصل میں یہ ملک کے ساتھ کوئی ایک ایسا کام مجھے بتا دیں کہ جو اس ملک کی خداداد پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی ایک ایسا کام بتایا جو ضروری ہے، جو انہوں نے کر دیا، اس اسٹیبلشمنٹ نے کیا۔ یہ سارے ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی ریاست ٹوٹتی ہے۔ انہوں نے، میں آگے بھی عرض کر چکا ہوں، انہوں نے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی حفاظت کی قسم کھائی ہے۔ نظریاتی ذہن میں رکھے گا آپ، نظریات کیا ہیں، آئیڈیالوجی کیا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، یہاں پہ اس کا ایک آئین ہے، اس آئین کے مطابق اس ملک کو چلنا، یہ اس کی نظریات ہے۔ نظریات اسلامی مملکت ہے، فلاحی مملکت ہے، عوام کی خدمت ہوگی، عوام کی ووٹوں سے بنی حکومتوں کو یہاں پہ لایا جائے گا، یا اس کو بھی ہر چیز کو پامال کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی نظریاتی حدود کو انہوں نے پامال کر کے رکھ دیا، پاکستان کی نظریات کو، پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ختم کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ فیڈرل ایک گورنمنٹ تھی، فیڈریشن کے تحت یہ ملک تھا، اس کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم محب وطن ہیں، باقی سارے غدار ہیں۔ جغرافیائی حدود کا حال یہ ہے، اس کی حفاظت انہوں نے جو کی ہے کہ جغرافیائی حدود کی حفاظت، یہ بنگلہ دیش بن چکا ہوا ہے، آگے ایک حصہ ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ کیوں ٹوٹ چکا ہے؟ ان جرنیلوں کی وجہ سے، یحییٰ خان جیسے گندے کمینے جرنیل کی وجہ سے یہ ایک ملک ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ قیامت تک قائم رہے گا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کہ مجھے تو بالکل اب سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ مجھے یہ قسم برابر مجھے کوئی بندہ کنونس کرے کہ کوئی ایسا کام مجھے بتایا کہ عاصم منیر نے کو کیا ہو کہ پاکستان کو یونائٹ کرنے والا کام، کوئی ایک مجھے کام بتائیں آپ، چاہے وہ معاشیات ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، یا پاکستان کی سلامتی کے معاملات ہوں، کوئی ایک معاملہ آپ بتائیں کہ جس میں آپ کو لگے کہ عاصم منیر صاحب نے پاکستان کے لیے بڑا کام کیا یا پاکستان کو جوڑنے کا کام کیا۔
یا اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں. آسم نکل رہا تھا نا کہ نال 15-16 جرنیل اور بھی لگے ہیں. انہوں نے کوئی ایسا کام کیا مجھے بتائیں. یہ اس وقت آگ سے کھیل رہے ہیں. گلگت بلتستان میں پوزیشن یہ ہے کہ آپ ایک پارٹی کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہے. اور پھر ان سے پتا کیا کہا جاتا ہے, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہ روایتی طور پر جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ جاتے ہیں. حیرت نہیں ہے. بندہ ایک پوچھے ان سے, بولنے کی اجازت نہیں ہے, بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ ان کے آگے تو کچھ رکھیں, ان کو چوائس کرنے کو تو دیں. یہ گھر میں اس قسم کے لوگ ہیں کہ 2 بچے نے, انہوں نے جا کے بسکٹ رکھے نے, تیجا بیٹھا کہ بندہ پوچھے اس کو نے دیا, یہ کھاتا نہیں ہے. بھائی اس کے آگے تو رکھو, اس کو پتہ لگے اس نے کھانا کہ نہیں کھانا, تو آپ کو بتائے گا نا. آپ اپنے ان پسند نہیں ہے اس وقت, عوام کو پسند نہیں, اس لیے عمران خان اسی نہیں لے کے آنا جی فوٹو لان دینی. یعنی جب آپ اندازہ کریں کس قسم کا یہ معاشرہ. اب یہی کچھ آزاد کشمیر میں شروع ہو گیا. آزاد کشمیر میں یہ معاملہ ہے. نظریات یہ روایتی طور پہ جو حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ چل جائیں. اگر جواب پتا کیا ہے کہ جی وہاں سے فنڈ ملتے ہیں. یعنی آپ ان کو اتنا بغیرت سمجھا ہوا کہ پاؤں کے بچے سمجھا ہوا کہ آپ ان کو پیسے دیتے ہیں, آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ قوم کا حال کر دیا کہ جہاں سے پیسے ملے گی قوم وہاں چلی جائے گی. قوم کو اس قسم کی باتیں آپ کے سامنے لا کے رکھی جاتی ہیں, اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی وہاں پہ روایتی طور میں تو سن کے میرا تو دماغ اڑ گیا کہ یار روایتی طور پہ یعنی کب کیا روایت ہے آپ کی کہ جی وہاں سے کیونکہ فیڈریشن سے فنڈ ملتے ہیں اس لیے جو گلگت بلتستان کے لوگ, یعنی عمران خان کو ہر جگہ سے کٹ کرنے کے لیے پاکستان کو اس برے طریقے سے لتاڑا جا رہا ہے. یقین کریں آپ, اتنے برے طریقے سے پاکستان کو لتاڑا جا رہا ہے کہ جس کو انتہا نہیں, صرف عوام کو دبانے کے لیے, صرف بتانے کے لیے کہ یو آر بلڈی سویلینز, وی آر دا ون, ہم طاقتور ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں. وہ کرنے کے چکر میں پاکستان کی عوام کو, میں یہ جب ویڈیوز دیکھ رہا تھا, اب یقین کریں کہ ہر طرف نوجوان ہے, سارے کا سارا پاکستان اس وقت نوجوان ہے. 60% نوجوان جو ہے وہ پاکستان کا وہ نوجوان ہے, اور 40% جو ہے وہ میرے لگا کہہ لو یا میرے تو تھوڑا جا چھوٹا کہہ لو. یہ جو چیز چل رہی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے, بہت ہی خطرناک ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے, یہ میں نے ایک دفعہ نا لندن میں ایک بڑے مشہور صحافی ہیں, ان سے ایسے بیٹھے سیٹنگ ہوگی, سیٹنگ میں ان سے بات تھی, تو میں نے ان کو بتایا کہ بلوچستان کے حالات یہ ہیں, فلانے یہ ہیں, فلانے, کہتے ہیں یہ ایسے چلے گا. اور وہ بڑے با اثر قسم کے وہ صحافی ہیں, ان کا کافی اندر تعلقات بھی ہیں, ان کی انفارمیشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے, بڑی خبریں ان کی ٹھیک بھی ہوتی ہیں, کچھ ہم اختلاف کرتے ہیں, کچھ ہم نہیں کرتے, دیٹس انادر تھنگ. لیکن میں تو ان کی بات سن کے رہا ہوں کہ یہ ایسے چلے گا, جس بندے سے بات کری ایسے چلے گا. پاکستان ایک دوست ہے, بڑے اچھے عہدے پہ رہ چکے ہوئے ہیں, بزنس مین ہے بڑے, ان سے میری بات ہے, کہتے ہیں نظر یار اتنا ہی چلنا, یار یہ اس طرح چلنا, آپ کو لگتا ہے اس طرح چلے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بھوکے ننگے آپ رکھ کے چلیں گے؟ اور خود وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بزنس مین خود کیا کر رہے ہیں, اپنے سارے بچے بال بھیڑا سارا کچھ پیسہ پوسا ذرا آہستہ سے باہر نکال رہے ہیں. آج شہزاد اکبر صاحب کا میں ویلاگ سن رہا, شہزاد اکبر صاحب نے ایک بات جو کی ہے وہ بڑی انپورٹنٹ ہے. شہزاد اکبر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, بیوروکریٹس کیا کر رہے ہیں اور جرنیل کیا کر رہے ہیں. بیوروکریٹس اور جرنیل اپنے بچوں کو باہر نکالتے ہیں پڑھائی کے بہانے, بریگیڈیئر صاحب اور ایس ایس پی ڈی ایس پی قسم کے لوگ. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پہ بزنس مین مل رہے ہیں یہاں پہ, جنہوں نے یہاں پہ اپنے بچوں کو سیٹ کروایا, پاکستان سے آ کے یہاں پہ انہوں نے کچھ پیسہ انویسٹ کیا, اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کا ویزا لینے کا پروسیس, وہ انہوں نے سارے پورے کی ملک سے وہ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو با اثر ہے پاکستان میں. با اثر جب میں کہہ رہا ہوں تو میری مراد ایس ایس پی لیول سے اوپر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہ جو اسسٹنٹ کمشنر لیول کے اوپر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جس بندے کے پاس پیسہ ہے, جس بندے کے پاس کچھ ہے, وہ اس ملک سے نہیں کر رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں وہ ایک دن چلنا. یعنی اگر اس طرح چلنا تو رہے, اس میں رہتے کیوں نہیں ہے؟ اس کو, اس ملک کو توڑ پھوڑ کو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں آپ لکھنے کے لیے باہر آ رہے ہیں؟ ہم تو چلو جب آئے تھے اس وقت تو حالات شاید کچھ بہتر تھے پاکستان کے, لیکن ہم اب, میں اس عمر کے حصے میں یہ, میں تو اس کو جہاد سمجھ رہا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کام اب کرنا ہی کرنا ہے, مجھے اپنی قبر سیدھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر معافی کا میں جو ہوں درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, یا امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, تو اس کے لیے مجھے سچ اور جھوٹ میں سے کسی ایک جگہ پہ کھڑا ہونا پڑے گا, اور سچ کا ساتھ دے کے, کیونکہ سچ خود خدا ہے. سچ کا ساتھ لیے بغیر میرا اس عمر میں قبر میں جانے کا, جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو کے جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ میں جا کے اللہ کو کیا جب ہم جواب دیں گے کہ ہم اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے طاقت دی, ہم بات کریں. لیکن یہ ایسی سرسری بات بیچ میں آ گئی, لیکن یہ بہت ہی گھنونی قسم کی سازش کی گئی ہے. یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بند کرنے کا جو کام انہوں نے کیا, یہ نہایت گندا گھٹیا قسم کا کام کیا. اس سے کوئی پاکستان کی بہتری نہیں ہوگی, پاکستان کی عوام کو بیچ میں سے نکال کے کوئی بہتری نہیں ہوگی, بالکل بہتری نہیں ہوگی. پاکستان کی عوام کی جو اس وقت چیزیں ہیں, پاکستان کی عوام کو جس جگہ پہ کھڑی ہے, اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جگہ دیں, پاکستان کی عوام کو جگہ دیں. یہ پاکستان کے جنرلوں کو سوچنا پڑے گا کہ عاصم منیر آپ کو وہاں پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ کی پاکستان نہ رہے,
نہ رہے گا، بانس نہ بجے گی، بانسری والی پوزیشن پہ نہ لے کے جائیں اس کو. یہ پاکستان جو ہے اس کو رہنے دیں، اس کو معاف کر دیں، اور کشمیریوں کو بھی معاف کر دیں، گلگت بلتستان کے لوگوں کو معاف کر دیں. ان کو دیتے کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں جی یہ تو ایسے ہی چلنا. روایتی طور پر وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں جی، حکومت کے ساتھ چلتے ہیں. یہ ٹریڈیشن ان کی، یعنی وہ پکے ننگے نے، یعنی ان کی سوچ کوئی نہیں ہے. جتوں پیسہ لب دو ٹل جاندے نے. یہ پاکستان کے بچے کو یہ بتایا جائے گا پیسہ لو، شعور نام کی چیز کوئی نہیں ہے، اخلاقیات نام کی چیز کوئی نہیں ہے. سچ اور جھوٹ میں سے آپ ملاوٹ ختم کر دیں. پیسہ 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 بنا کے ان جنرلوں نے، چاہے وہ پلاٹوں کی شکل میں پیسہ ہو، چاہے کمیشنوں کے چکر میں پیسہ ہو، چاہے بچوں کو باہر بھیجنا ہے، پیسہ 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 کر کے انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. اس بات کو سوچیے گا. پاکستان بڑے ہی مشکل دور میں تھا، تو تھا، ویسے ہے ہمیشہ سے مشکل جیسی، لیکن اس مشکل میں اور مشکل میں پھنس گیا ہوا پاکستان. لیکن ہمیں شرم نہیں آ رہی، ہمیں حیا نہیں آ رہی، ہم یہ نہیں سمجھ لگ رہی ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.